بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام تقی علیہ السلام۔ یہ واقعہ ہماری بھی بعض کتابوں میں ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں ان اللہ خلق فی البر قدرتہ سمک صغارا مدرج ہے۔ البتہ بعض کتب میں بین السماء والاہوا لکھا ہے۔ اول اس ذکر کے متعلق تو تعویل کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر دریا خداوند کی قدرت سے جاری ہے، اور مذکور واقعہ میں امکان قوی ہے کہ بعض اسی زمین پر جو دریا ہیں انہی کے کسی ایک سے شکار کر کے لایا ہوگا۔ البتہ آخر الذکر کے متعلق کہا جا سکتا ہے: نمبر 1، جہاں تک مجھے علم ہے ہر گہرے سے گہرے دریا کی انتہا کسی سطح ارضی پر ہے۔ نمبر 2، بقول علامہ مجلسی بعض دریا ایسے ہیں جن سے ابر چھوٹی مچھلیوں کو اڑا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ نمبر 3، آسمان اور ہوا کے درمیان بحر متلاطم سے مراد فضا کی وہ کیفیات ہوں جو دریا کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ علم حیوان میں یہ ثابت ہے کہ مچھلی دریا سے 150 گز تک بعض حالات میں بلند ہو جاتی ہے۔ بہرحال انہی گہرائیوں کی روشنی میں فرزند رسول نے مامون سے فرمایا کہ بادشاہ بحر قدرت خداوندی سے شکار کر کے لایا ہے اور آل محمد کا امتحان لیتا ہے۔ ام فضل کی رخصتی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی مدینہ کو واپسی اور حضرت کے اخلاق و اوصاف و عادات و خصائل۔ اس شادی کا پس منظر جو بھی ہو، لیکن مامون نے نہایت اچھوتے انداز سے اپنی لخت جگر ام فضل کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حبالہ نکاح میں دے دیا۔ تقریباً 1 سال تک امام علیہ السلام بغداد میں مقیم رہے۔ مامون نے دوران قیام بغداد میں آپ کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہیں کی۔ الی ان توجہ بزوجتہ ام الفضل الی المدینۃ المشرفات، یہاں تک کہ آپ اپنی زوجہ ام فضل سمیت مدینہ مشرفہ تشریف لے آئے۔ نور الابصار صفحہ 146۔ مامون نے بہت ہی انتظام و اہتمام کے ساتھ ام الفضل کو حضرت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ علامہ شیخ مفید، علامہ طبرسی، علامہ شبلنجی، علامہ جامی تحریم فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ بہت سے حضرات بھی تھے۔ چلتے چلتے شام کے وقت آپ وارد کوفہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے جناب مسیب کے مقام پر قیام فرمایا اور نماز مغرب پڑھنے کے لیے وہاں کی ایک نہایت ہی قدیم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ پانی آنے پر ایک ایسے درخت کے نیچے میں وضو کرنے لگے جو بالکل خشک تھا اور مدتوں سے سرسبزی اور شادابی سے محروم تھا۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ وضو کیا، پھر آپ نماز مغرب پڑھ کر وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام تو تشریف لے گئے، لیکن ایک عظیم نشانی چھوڑ گئے، اور وہ یہ تھی کہ جس خشک درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور رات ہی بھر میں وہ تیار پھلوں سے بھر گیا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر بے انتہا تعجب کیا۔ الارشاد شیخ مفید صفحہ 479، اعلام الورا صفحہ 205، نور الابصار صفحہ 147، شواہد النبوت صفحہ 205۔ کوفہ سے روانہ ہو کر تہ مراحل و قطع منازل کرتے ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ پند و نصائح، تبلیغ و ہدایت کے علاوہ آپ نے اخلاق کا عملی درس شروع کر دیا۔ خاندانی طرح امتیاز کے بموجب ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا، غرباء کی پوشیدہ طور پر خبر لینا، دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری پر توجہ کرنا اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیض کے چشموں کو جاری رکھنا آپ کی سیرت زندگی کے نمایاں پہلو تھے۔
اہل دنیا جو آپ کی بلندی نفس کا پورا اندازہ نہ رکھتے تھے، انہیں یہ تصور ضروری ہوتا تھا کہ ایک کم سن بچے کا عظیم الشان مسلمان سلطنت کے شہنشاہ کا داماد ہو جانا یقیناً اس کے چال ڈھال طور طریقے کو بدل دے گا اور اس کی زندگی دوسرے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے جو مامون کی کوہتاہ نظر کے سامنے بھی تھا۔ بنی امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو آل رسول کی ذات سے اتنا اختلاف نہ تھا جتنا ان کی صفات سے تھا۔ وہ ہمیشہ ان کے درپے رہتے تھے کہ بلندی اخلاق اور معراج انسانیت کا وہ مرکز جو مدینہ منورہ میں قائم ہے اور جو سلطنت کے مادی اقتدار کے مقابلے میں ایک مثالی روحانیت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ کسی طرح ٹوٹ جائے، اور اسی کے لیے گھبرا کر وہ مختلف تدبیریں کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا اسی کی ایک شکل تھی، اور پھر امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانا اسی کا دوسرا طریقہ تھا، فقط ظاہری شکل و صورت میں ایک کا اندازہ ماندانہ اور دوسرے کا طریقہ ارادت مندی کے روپ میں تھا، مگر اصل حقیقت دونوں صورتوں کی ایک تھی۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی تو وہ شہید کر ڈالے گئے، اسی طرح امام رضا علیہ السلام ولی عہد ہونے کے باوجود حکومت کے مادی مقاصد کے ساتھ ساتھ نہ چلے تو آپ کو زہر کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ اب مامون کے نقطۂ نظر سے یہ موقع انتہائی قیمتی تھا کہ امام رضا کا جانشین ایک 8-9 برس کا بچہ ہے جو 3-4 برس پہلے ہی باپ سے چھڑا لیا جا چکا تھا۔ حکومت وقت کی سیاسی سوجھ بوجھ کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو اپنے طریقے پر لانا نہایت آسان ہے، اور اس کے بعد وہ مرکز جو حکومت وقت کے خلاف ساکن اور خاموش مگر انتہائی خطرناک قائم ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مامون رشید عباسی امام علی رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کی مہم میں اپنی ناکامی کو مایوسی کا سبب نہیں تصور کرتا تھا، اس لیے کہ امام رضا کی زندگی ایک اصول پر قائم رہ چکی تھی، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ ضروری نہیں کہ امام محمد تقی جو 8-9 برس کے سن سے قصر حکومت میں نشو و نما پا کر بڑھیں، وہ بھی بالکل اپنے بزرگوں کے اصول زندگی پر برقرار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ان مخصوص افراد کے خداداد کمالات کو جانتے تھے۔ اس وقت کا ہر شخص یقیناً مامون ہی کا ہم خیال ہوگا، مگر حکومت کو حیرت ہو گئی جب یہ دیکھا کہ وہ 9 برس کا بچہ جسے شہنشاہ اسلام کا داماد بنایا گیا ہے، اس عمر میں بھی اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ اور اصول کا اتنا پابند ہے کہ وہ شادی کے بعد محل شاہی میں قیام سے انکار کر دیتا ہے، اور اس وقت بھی کہ جب بغداد میں قیام رہتا ہے تو ایک علیحدہ مکان کرائے پر لے کر اس میں قیام فرماتے ہیں۔ اس سے بھی امام کی مستحکم قوت ارادی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عموماً مالی اعتبار سے لڑکی والے جو کچھ بھی بڑا درجہ رکھتے ہوتے ہیں تو وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جہاں وہ رہیں وہی داماد بھی رہے، اس گھر میں نہ صحیح تو کم از کم اسی شہر میں اس کا قیام رہے، مگر امام محمد تقی علیہ السلام نے شادی کے 1 سال بعد ہی مامون کو حجاز واپس جانے کی اجازت پر مجبور کر دیا۔ یقیناً یہ امر ایک چاہنے والے باپ اور مامون جیسے بااقتدار کے لیے انتہائی ناگوار تھا، مگر اسے لڑکی کی جدائی گوارا کرنا پڑی اور امام ام الفضل کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد ڈیہڑی کا وہی عالم رہا جو اس کے پہلے تھا، نہ پہرے دار، نہ کوئی خاص روک ٹوک، نہ تسکو احتشام، نہ اوقات ملاقات، نہ ملاقاتیوں کے ساتھ برتاؤ میں کوئی تفریق۔ زیادہ تر نشست مسجد نبوی میں رہتی تھی جہاں مسلمان حضرت کے واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتے تھے، راویان حدیث اخبار و احادیث دریافت کرتے تھے، طالب علم مسائل پوچھتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ جعفر صادق علیہ السلام ہی کا جانشین اور امام رضا کا فرزند ہے جو اسی مسند علم پر بیٹھا ہوا ہدایت کا کام انجام دے رہا ہے۔ امور خانہ داری اور ازدواجی زندگی میں آپ کے بزرگوں نے اپنی بیویوں کو جن حدود میں رکھا ہوا تھا، انہی حدود میں آپ نے ام الفضل کو بھی رکھا۔ آپ نے اس چیز کی مطلق پرواہ نہ کی کہ آپ کی بیوی ایک شہنشاہ وقت کی بیٹی ہے۔